بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال عز وجل في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشیں اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہی قادر مطلق، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا دینے والا ہے۔ اسی اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے جسم کا ہر عضو اور اس کی قدرتیں، طاقتیں سب اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ وہ جسے چاہتا ہے بینائی سے نوازتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سماعت سے نوازتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہاتھ اور پیر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صلاحیتیں عطا کرتا ہے، اور جس بندے سے چاہتا ہے وہ ان ساری صلاحیتوں کو چھیننے پر قادر ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو اس دنیا کا بھی مالک ہے، کل آنے والے دن قیامت کا بھی مالک ہوگا۔ وہی رب العالمین ہے کہ جس نے اپنے بندوں کی ہدایت، ان کے رہنمائی، ان کے رہبری کے لیے روز اول ہی سے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری و ساری کیا۔ تمام رسولوں نے اس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی، شرک سے روکا۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے بندے ہیں۔ آپ کی ہر بات دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہی مومن ہے، جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کہ اخروی کامیابی کے لیے، کیا اخروی کامیابی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے
یا مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا موضوع ایک سوالیہ موضوع ہے، یہ ایک جھنجھوڑتا ہوا موضوع ہے، یہ عنوان ہے کہ جس سے ہم یہ پتہ کریں گے، یہ معلوم کریں گے کہ آخرت کی کامیابی کس چیز پر منحصر ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی یہ آخرت کے لیے ہو، میری آخرت کی کامیابی نصیب ہو، مجھے آخرت میں کامیابی مل جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اعمال میرے قبول ہوں، مجھے جنت میں داخلہ مل جائے، اور جو ہمیشہ ہمیش کی جو جہنم ہے اس سے رب العالمین مجھے بچا لے۔ آئیے حاضرین محترم، اس سوال کا جواب ہم یہ قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی، اخروی کامیابی و کامرانی کا انحصار صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حد مقرر ہے، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کا کہنا مانتا ہے، تو ہم اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ کسی کا محل ہو، وہ محل سمندر پر ہو، پانی پر ہو، اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، اطراف و اکناف میں ہرے بھرے درخت لگے ہوئے ہوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں، اور نیچے سے پانی بہہ رہا ہو۔ کتنا خوبصورت منظر، لوگ تمنا کرتے ہیں ایسے مکانات کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ندخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وذلک الفوز العظیم، اور یاد رکھو کہ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برخلاف، اس کے مخالف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، آئیے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں، جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے پھلانتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ ایسے آگ میں داخل ہوگا کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور اس کے لیے بلا ہی رسوا کن عذاب ہوگا۔ حاضرین محترم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہے، انسان کی اپنی خواہشات پر مبنی چیزوں میں نہیں ہے۔ اولیاء، نیک لوگ، بزرگان دین کے باتوں کی پیروی میں نہیں ہیں، اپنے بڑوں کی، اپنے پیروں کی باتوں کی پیروی میں نہیں ہیں۔ صرف کامیابی ہے تو وہ ہے اللہ کی کتاب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ہے۔ محترم حاضرین، آئیے قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اور کیا کیا خزانے موجود ہیں جو اس اخروی کامیابی کے لیے دلیل بن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سنا دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اے لوگو، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو
تو لازمی بات یہ ہے یحبب، تو تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو. میں نے جو قرآن کی باتیں اللہ کی طرف سے، میں نے جو احادیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی باتیں تم تک پہنچائی ہے، اس کے طریقے پر عمل کرو. اپنی زندگی، اپنی ساری خواہشات کو وہاں پر ڈھیر کر دو، اس کے سامنے کھڑا کر دو اور اس کی پیروی کرو. تو یحببکم اللہ، تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. حاضرین محترم، کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے نصیب ہو؟ یہ کس کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کس کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ اس کو محبت پسند کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. بس اس کا آسان طریقہ ہے، اس کا آسان راستہ ہے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ تم میری اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا راستہ دکھلائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. حاضرین محترم، اور آگے بڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیا، حقیقت میں اس نے اللہ کا کہنا مانا ہے، اس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے. کیوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ خود کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ وحی کی طرف سے وہ دی گئی بات ہوتی ہے. یہ آپ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے. آپ آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، آئیے یہ حدیث سماعت فرمائیے. یہ حدیث سنتے چلیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے کہ یہ انکاری کون ہے، انکار کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میرا راستہ اختیار کیا تو وہ شخص جنت کا راستہ گویا اختیار کیا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے میرا انکار کیا ہے، گویا کہ اس نے میری باتوں کا انکار کیا ہے، میری نبوت کا انکار کیا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے. تو معلوم ہوا کہ آخرت کی کامیابی کس پر ہے؟ کہ نفسانی خواہشات پر، یا اپنے بڑوں کی بزرگوں کی بات کے ماننے پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر. حاضرین کرام، قرآن کریم بھرا پڑا ہے، احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھرے پڑے ہیں، بے شمار ہیں کہ صرف تمہیں کامیابی کا راستہ تم چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اب آئیے ایک اور آیت سماعت فرمائیے. سورہ نساء ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں تم جھگڑ سکتے ہو، بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں انسانی ذہن، انسانی جو افکار مختلف ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں قرآن کو، سنت کو اور جو اپنے اولی الامر ہے ان کو حکم ماننا چاہیے. اپنے فیصلے اس قرآن سے، اس حدیث سے ہمیں فیصلے کروانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے آیت نمبر 59 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو اولی الامر ہے، جو ذمہ دار ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بڑے لوگوں کی اولی الامر کی اطاعت کرو، جو قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں، جو حاکم حکمران ہیں، ان کا کہنا مانو۔ اگر کوئی مسئلہ آ جائے، اس میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف اس کو رجوع کرو۔ اور اگر تم واقع معنی میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو، یہ بہت ہی اچھا راستہ ہے، یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اختلافی مسائل ہے، مسلمان جس میں الجھ جائیں کہ یہ مولانا کی بات صحیح ہے، کہ یہ مولانا کی بات صحیح ہے، یہ بھی قرآن سے کہتے ہیں اور یہ بھی حدیث سے کہتے ہیں، قرآن سے کہتے ہیں، آخر ہم کس کی بات مانیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تم صحیح معنی میں اپنا ذہن خالص کر کے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کی طرف رجوع کرو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ حضرین محترم، یہ رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں جو آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، آخرت کی کامیابی دلانے والا ہے۔ لیکن اب ہم کیسے معلوم کریں کہ قرآن اور حدیث، ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے جو 1400 برس پہلے قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی، ہم کیسے معلوم کریں؟ ہم کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھیں؟ کیا ہم کسی کی بھی بات کو مان لیں، کسی بھی کی بھی سمجھ کو قرآن اور حدیث کی سمجھ سمجھیں؟ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم قرآن اور سنت کو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر سمجھے، انہوں نے جیسا قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے ویسے ہم سمجھے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ تم جیسے ایمان لائے، جیسے تم نے ایمان لایا ہے ویسے اگر وہ لوگ بھی ایمان لا لیں تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے تم اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائے، جیسے تم اس کی پیروی کر رہے ہو، جیسے تم نے اس قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، اگر تمام لوگ اسی طریقے سے سمجھیں، قرآن و سنت کو اسی طریقے سے سمجھ گئے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ روگردانی اختیار کیے، اگر وہ تمہارے سمجھ کے مطابق نہیں سمجھے تو وہ تو گمراہی میں ہے، وہ شقاق میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھے، اپنے فہم کے طریقے پر، اپنے ولی اور اپنے بزرگ کے طریقے پر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ ان کا گمراہی کا راستہ ہو، کیونکہ یہ صحابہ کرام ہی وہ جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلے ہوئے الفاظ اپنے کانوں سے سنے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا اٹھنا اور بیٹھنا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی ایسے صحابہ کی تعریف کی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھے، اور اگر کوئی قرآن و سنت کو ان کے طریقے پر نہیں سمجھے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے قرآن کی آیت کیا کہتی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، بعد اس کے کہ راستہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، اس کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جس راستے پر وہ چلا گیا تو ہم بھی اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اتنا ہی نہیں، ہم اس کو اسی راستے پر لگا کر جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا تھا، ہم بھی ویسے ہی سمجھیں۔ حاضرین کرام، یہ تمہید اس لیے باندھی گئی ہے، یہ بات اتنی تفصیل سے اس لیے بتلائی گئی ہے کہ مسلمان
بہت سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ سے الفت محبت کا اظہار کرتے ہیں، طرح طرح سے اظہار کرتے ہیں، جس کو نہ قرآن نے ثابت کیا ہے، جس کو نہ حدیث نے ثابت کیا ہے، ایسے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ میں پیدا ہوئے۔ تو مسلمان اس مہینے کو میلاد کے نام سے مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو عید کا نام دے دیا گیا ہے۔ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کے طریقے پر صحابہ نے اس کو سمجھا تھا؟ کیا صحابہ نے اس عمل کو کیا تھا؟ ہم قرآن و سنت میں غور کریں، ہم قرآن و سنت کا دقت سے مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین اعظام نے کیا، نہ ائمہ نے کیا، نہ محدثین نے کیا، نہ کسی ائمہ اربعہ نے کیا، کسی نے نہیں کیا ہے۔ یہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ یہ کب کی ایجاد ہے؟ یہ بہت زمانے بعد کی ایجاد ہے، تقریباً 600 سال کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال کے بعد کی ایجاد ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، کسی ائمہ دین نے نہیں کیا۔ حاضرین کرام، ہم اسی عالم کا حوالہ دیتے ہیں جو ان کے بڑے رہنما، بڑے عالم ہیں، جو دیدار علی بریلویت کے بڑے عالم ہیں۔ وہ اپنی کتاب رسول الکلام میں کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی قرون اولیٰ میں موجود نہیں تھا۔ سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں یہ عید میلاد النبی نہیں منایا جاتا تھا، یہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ یہ ان کا اپنا قول ہے، اور بے شمار علماء، خود ان کے علماء کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں قرون اولیٰ جس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، یہ لوگ کہ اگر تم اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، انہوں نے نہیں کیا۔ نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا، نہ کسی صحابی نے کیا۔ اگر وہ لوگ کیے ہوتے تو ہم ضرور کرتے۔ قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ حاضرین کرام، کیا صحابہ کرام کیا آپ صحابہ کرام سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اعزاز نصیب کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے والے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا آئیڈیا، اپنا نمونہ بنایا تھا، اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال لٹایا اس راہ میں۔ ایسے صحابہ کرام نے کسی نے نہیں کیا۔ یہ تقریباً 600 سال کے بعد کی ایجاد ہے۔ ملک مظفر نامی ایک بادشاہ، اربل کا بادشاہ تھا، موصل کا بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ بڑا ہی عیاش تھا اور وہ جشن منایا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر۔ وہ رنڈیوں کو، وہ ناچنے گانے والوں کو وہ مجلسوں میں بٹھایا کرتا تھا اور گانے بجانے میں وہ خود شریک رہتا تھا، اور ہر سال عید میلاد النبی کے نام پر 30 لاکھ درہم یا دینار خرچ کرتا تھا۔ ایسے عیاش بادشاہ کی یہ ایجاد ہے۔ اس دور کا جو شخص تھا، اس دور کا ایک مفتی تھا، اس کا نام ابو الخطاب عمر بن حسن اس کا نام تھا، اور اس کی کنیت دحیہ کلبی ایسا کچھ کنیت تھی۔ تو یہ شخص اس دور کا مفتی تھا، تو اس نے اس بادشاہ کی اس عمل کو اچھا بتلاتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ بڑا ہی اچھا عمل ہے، اور اس کے سلسلے میں اس نے کتاب لکھی السراج المنیر فی مولد التنویر فی مولد السراج المنیر کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں اس من گھڑت اس بادشاہ کی اس طریقے کو اس نے اچھا بتلایا اور اس کی تعریفیں کی۔ تو اس بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیاں انعام تحفے میں دی۔ تو ایسے لوگوں کی ایجاد ہے جو مسلمان آج کر رہے ہیں۔ آج مسلمان
ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر شرم آتی ہے. نہ یہود نے کیا نہ نصارہ نے کیا. ایسے ایسے کام کر رہے ہیں, اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں, اس میں بے تحاشا مال خرچ کر رہے ہیں, اور راستوں میں بازاروں میں نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, راستہ روک رہے ہیں اور ہری جھنڈیاں دکھا رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ساری چیزیں موجود تھیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں کیا؟ نہیں میرے بھائیوں, نہیں میری بہنوں, ایسا کوئی عمل نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اچھا ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بڑی ہی مبارک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا برتھ ڈے منایا, خود اپنی ولادت منائی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, جبکہ یہ تو عیسائیوں کی ایجاد ہے. یہ عیسائی جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرسمس ڈے جو مناتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر وہ مناتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں, ہم اسلام کے راستے پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہم گامزن ہیں. حاضرین کرام, ایسے مسلمان اللہ سے ڈریں, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سیدھے راستے پر اپنے آپ کو لگائیں. یہ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں جو جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی زبانوں میں جادو ہے, جن کی زبانوں میں جادو ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو بات کو ایسا گھماتے ہیں, ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا, کہ بہت سے لوگوں کی زبان میں جادو ہوتا ہے جو جھوٹ کو بھی صحیح کر کر بتلاتے ہیں. جھوٹ کو اگر 100 مرتبہ بول دیا جائے, 100 مرتبہ کہہ دیا جائے تو لوگ اس کو سچ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ایسے علماء جاہل علماء جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے, جس کا نہ حدیث سے تعلق ہے, ایسے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جشن مناؤ, خوشیاں مناؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرو. میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے, ایسے مسلمانوں سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 12 مہینے آپ کو یاد نہیں آئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں سال کے 12 مہینے نہیں تھی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, لا یؤمن احدکم حتی اکون, کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے مال, اس کی اولاد, اس کے والدین, یہاں تک کہ اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 مہینے نہیں چاہتے ہیں کہ اسی دن کو لازم پکڑیں اور اسی دن کی خوشی منائیں. مسلمانوں ہوش میں آؤ, کس راستے پر چل رہے ہو؟ یا آخرت کے دن تمہیں کامیاب ہونا ہے, یا آخرت کے دن تم انہی جہنمیوں کے پیچھے تمہیں جانا ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں. حاضرین کرام, قرآن کو سمجھیے, حدیث کو سمجھیے, اپنی عقلوں کو دوڑائیے, اندھی تقلید نہ کیجیے, کیونکہ یہ زندگی ہمیں ایک مرتبہ ملنے والی ہے. یہ زندگی ہمیں ایک مرتبہ ملنے والی ہے. جب آنکھیں بند ہو جائے, جب سانس ختم ہو جائے, جب اس زندگی سے رشتہ ٹوٹ جائے تو کبھی اس دنیا میں ہمیں آنا نہیں ہے. ہوش کے ناخن لیجئے, ان علماء کے پیچھے نہ پڑیے جو جہنم کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ان کی طرف دعوت دے رہے ہیں, شیطان کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کا کہنا نہ مانیے. کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی خواہش اور تمنا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ایسی چیزوں کو چھوڑیے. آئیے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کل قیامت کے دن بعض لوگ میرے آئیں گے, میرے صحابہ, میرے متبعین, میرے ماننے والے بعض لوگ آئیں گے, اور وہ جب آئیں گے تو میں ان کا استقبال کروں گا, لیکن تھوڑی ہی دیر میں فرشتے حائل ہو جائیں گے, روک لیں گے. ٹھہر جاؤ, کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے, یا رب اصحابی, اے میرے پروردگار, یہ تو میرے
میری تابعداری کرنے والے ہیں، میرے امتی ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد، آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لیے، عبادت کے نام پر ایسی نئی نئی چیزیں ایجاد کی کہ جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ لا تدری ما احدثوا بعدک، جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی ہیں، تو انہیں حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا، انہیں جہنم کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالشِّمَالِ إِلَى جَهَنَّمَ، تو انہیں جہنم کی طرف کا راستہ بتلا دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا ہی اسوہ اور نمونہ ہے، کامل اسوہ اور نمونہ ہے۔ وہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عبادت میں دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت میں دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہی طریقہ عبادت ہے، اور جو چیزیں عبادت کے نام پر کی جاتی ہیں وہ چیزیں دین میں ایک نیا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، کہ تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم، کیونکہ یہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ تو دین میں غلو کرنے سے بچو، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو ایک عبادت ہے، یہ تو ایک محبت کا اظہار ہے۔ تو ٹھیک ہے، فجر کی 4 رکعت پڑھ لیجئے، ظہر کی 6 رکعت پڑھ لیجئے یا 2 رکعت کم کر لیجئے، یا جنازے کی نماز میں اذان دیجئے، یہ بھی تو ایک عبادت ہے، یہ بھی تو اچھا کام ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو کام عبادت کے نام پر کیا جاتا ہے، جو کام عبادت کے نام پر کیا جاتا ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل نہیں ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود نہیں ہے، تو یہ کام دین نہیں ہے، یہ کام دین نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حاضرین کرام، کہ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آخرت کی کامیابی نہیں چاہتے ہیں تو آپ جو چاہے کریں۔ آپ چاہے کسی بزرگ کا کہنا مانے، کسی ولی کا کہنا مانے، کسی اپنے دادا پردادا کا کہنا مانے، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں تو رب العالمین مجھ سے راضی ہو اور میں رب العالمین سے راضی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت اللہ و اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر بدعات، ہر خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے ہمیں بچا لے اور تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، توحید پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ اے رب العالمین جب ہم تیرے سامنے آئیں تو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اے پروردگار مسلمان
جو جہالت کی وجہ سے بدعات و خرافات میں ملوث ہیں، اے اللہ تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جہالت گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے رب العالمین، یہ عصبیت جو جہالت کی عصبیت ہے، اس عصبیت سے ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگار، بہت سے لوگ پریشان ہیں، اے رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، بہت سے لوگ تیرے بندے بیمار ہیں، اے پروردگارہ تو شفا دینے والا ہے اور تو ہی بیماری دینے والا ہے، تجھ پر ہمارا ایمان ہے۔ اے رب العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کو شفا کاملہ، شفا عاجلہ عنایت فرما۔ اے پروردگار، ان کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عنایت فرما۔ اے پروردگار، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اے پروردگار، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين۔ واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔